اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام کشمیر میں نظام تعلیم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد لطیف غوث. ناظرین، آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں ہماری ایک میرپور کی انتہائی علمی اور ادبی شخصیت، میری مراد پروفیسر محمد بشیر چودھری. آپ انگلش کے ریٹائرڈ پروفیسر ہیں. پرائڈ آف میرپور ایک کتاب لکھی ہے آپ نے بڑی خوبصورت، اور جب ریٹائرمنٹ سے قبل آپ حاضر سروس تھے تو آپ آزاد کشمیر کالج ٹیچرز آرگنائزیشن کے نائب صدر بھی رہے، اور آج کل ایک ادبی تنظیم میرپور کمیونٹی ایکشن گروپ برائے تعلیم و صحت کے چیئرمین بھی ہیں. پروفیسر صاحب سنائیے. السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ خوش آمدید کہتا ہوں آپ اپنے پروگرام میں. شکریہ. پروفیسر صاحب، آپ سے میں گزارش کروں گا کہ کچھ باتیں تو میں نے آپ کے حوالے سے بتا دیں، ذرا ہمارے ناظرین کو کچھ اپنا مزید تعارف کروائیے. شکریہ جناب لطیف غوث صاحب. میں بولو کشمیر نیوز کا اور آپ کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر بجا لاتا ہوں کہ آپ نے حالات و واقعات کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے خطۂ کشمیر کے اندر نظام تعلیم کے حوالے سے بات کرنے کے لیے، بالخصوص انگریزی تدریس کے حوالے سے آپ نے بات کرنے کے لیے مجھے یہاں اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ خطۂ کشمیر کے اندر آج تعلیم ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے، اور تعلیم کے حوالے سے جو ہمارے حکمرانوں کا نقطہ نظر رہا ہے، جو وین رہا ہے، اس کو ہم عوام تک لے جانے میں ناکام ہوئے، اور شاید اسی وجہ سے ہم مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکے. باقی جہاں تک آپ نے میرے ذاتی حوالے سے بات کی ہے، تو میں اس حوالے سے بات ضرور کہوں گا کہ مجھے الحمدللہ یہ فخر حاصل ہے کہ آزاد کشمیر کالج ٹیچر ایسوسیشن کے صدر کی حیثیت سے اور آل پاکستان پروفیسرز ایسوسیشن کے سینئر نائب صدر کی حیثیت سے مجھے چاروں صوبوں کے اندر اور گلگت بلتستان کے اندر ٹور کا موقع ملا ہے. وہاں ہم نے ماڈل اداروں کا وزٹ کیا، وہاں ماہرین تعلیم سے، حکومتی اہلکاران سے ملاقاتیں کیں، اور وہاں سے واپس آ کر ہم نے خطہ کشمیر کے اندر بھی تعلیم میں بہتری کے لیے جو ہیں حکومتی سطح پر، تنظیمی سطح پر جو ہے یہ کوششیں کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں کافی حد تک کامیاب رہے. ریٹائرمنٹ آپ کی کب ہوئی؟ جی، میری ریٹائرمنٹ 1913 میں ہوئی ہے. میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میرپور سے ریٹائر ہوا ہوں، اور آج کل ایک سماجی تنظیم ہے میرپور کمیونٹی ایکشن گروپ فار ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ، وہ ہم چلا رہے ہیں. اس کے زیر اہتمام ایک سکول اور ایک ہاسپٹل جو ہے وہ ہم رن کر رہے ہیں، اور باقی سماجی حوالے سے، تحریکی حوالے سے جو ہم سے بن پا رہا ہے میرپور میں، عوامی حقوق کے حوالے سے جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں کہتا ہوں کہ میرپور کے عوام کا ہمیں بھرپور تعاون حاصل ہے، اور یہ ہماری خوشی ہوگی کہ میرپور کے اندر اور بالخصوص خطۂ کشمیر کے اندر اگر نظام تعلیم کو بہتر کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو کامیاب سمجھیں. اس کا مطلب ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیچر کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، آپ ماشاءاللہ اس پہ پورے اترتے جا رہے ہیں. پروفیسر صاحب، آغاز کروں گا اپنے پروگرام کا میں کہ کہا جاتا ہے کہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے. آپ کوئی چیز اٹھا کے دیکھ لیں، آپ موبائل یوز کرتے ہیں اس پہ دیکھ لیں، آپ ایون دن کے ایک ریڈیو آن کرتے ہیں تو والیوم لکھا ہوتا ہے، میکسیمم لکھا ہوتا ہے، منیمم لکھا ہوتا ہے، ٹیون لکھا ہوتا ہے. انگریزی کی اہمیت آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں کس قدر زیادہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ انگلش اٹ سیلف جو ہے اٹ از اے لینگویج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. یہ ایک میڈیم نہیں ہے بلکہ اٹ از اے لینگویج آف آل میڈیمز. اور دنیا کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں کہ جن قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے تعلیمی حوالے سے اور بالخصوص انگلش کو اس کا جائز مقام دینے کے حوالے سے جو ہے ترقی کی ہے، اور اسی وجہ سے ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر آپ انڈیا کی مثال لے لیں. انڈیا جو ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہم سے بہت ترقی کر چکا ہے، اور دیگر کوریا آپ دیکھ لیں، تائیوان دیکھ لیں،
بنگلہ دیش آج کر دیکھ لیں ہماری جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہو کے جو ہے ہمیں مات دے رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انگلش اٹ سیلف جو ہے لینگویج یہ تمام سائنس اور ٹیکنالوجی کی لینگویج ہے اور ہمیں اسے تھرو اینڈ تھرو اپنانا ہوگا. بالخصوص ہمارے لیے اس لیے کہ ہماری ٹیکنالوجی کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس پہ ہماری اپنی زبان لکھی ہوئی ہو. سو ہمارے لیے اس کی افادیت تو اور زیادہ بڑھ گئی. بے شک میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ دیکھ لیں جن بیسک میڈیا کا آپ نے ذکر کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسک میڈیا بھی آج انگریزی کے نالج کے بغیر نہیں چل سکتا. انگریزی زبان و ادب جو ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہمارے مقام کے حوالے سے ہم اس کے بغیر بھی اپنے مقام کا تعین نہیں کر سکتے. کوئی اچھی جاب, کوئی اچھے محکمے کے اندر جو ہے ایک چیز پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی انگریزی کے لیے بہتر اساتذہ موجود نہیں ہیں, بہتر طلبہ موجود نہیں ہیں. شاید اسی وجہ سے ہم وہ مقام جو ہے حاصل نہیں کر سکے. پروفیسر صاحب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اس ریجن میں بالخصوص آپ نے انڈیا کی بات کی, بنگلہ دیش کی بات کی, دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ انگلش کے اس لیول میں ہم سے آگے ہیں, یہ ہمیں ماننا ہوگا. اب ہمارے ریجن میں انگلش جتنی ضروری ہے اتنا ہی اس کو مشکل سمجھا جا رہا ہے. آپ نے پوری زندگی تعلیم دی لوگوں کو اور انگلش ہی سکھائی. آپ اس بات کو کس حد تک سمجھتے ہیں کہ انگلش اٹ سیلف سیکھنا کتنا مشکل عمل ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خام خیال ہم نے گھڑ رکھا ہے. انگلش مشکل زبان نہیں ہے. میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انگلش کی نسبت عربی زبان عربی کی نسبت اردو زبان زیادہ مشکل زبان ہے. انگلش جو ہے یہ ایزیسٹ زبان ہے. انگلش کے اندر بہت سی ووکیبلری موجود ہے جو باقی زبانوں کے اندر موجود نہیں ہے. ہم نے ایک انگلش کا فیور جو ہے پوری قوم کے اوپر سوار کیا پہلے دن سے اندر, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پہلے دن سے ہی انگلش کا تعین نہیں کر سکے. انگلش کو جو مقام ہم نے دینا چاہیے تھا وہ نہیں دے سکے. آپ دیکھیں کہ آزادی سے لے کر 47 سے لے کر 1994 تک پہلی بار پرائمری سطح پر انگلش کو لازمی قرار دیا گیا. صحیح. اس سے پہلے انگلش کوئی نہیں تھی. چھٹی جماعت سے انگلش شروع ہوتی تھی. بچہ چھٹی میں آ کے اے بی سی جو ہے وہ شروع ہوتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک تعین کیا چلے 94 سے آج ہر طور پر جو ہے ہمیں انگریزی کو ایک پرائرٹی کے ایک مضمون, ایک کمپلسری حیثیت میں ہمیں اسے ناٹ ایز اے سیکنڈ کمپلسری لینگویج بٹ ایز اے کمپلسری لینگویج جو ہے اس کو بنیادی تعلیم سے اس کو نافذ کر دینا چاہیے تاکہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ تعلیم سے لیس ہو کے جو ہے قوم ملک کی خدمت کر سکے. ہمارے بچے بالخصوص آپ نے طلباء کی بات کی, ظاہر ہے وہ مستقبل ہوتے ہیں کسی قوم کا, اور ہر 15-20 سال کے بعد ایک نئی جنریشن قوم کے سامنے آ جاتی ہے. ہمارے پروگرام کو چونکہ طلباء بھی دیکھتے ہیں, ان کے ماں باپ بھی دیکھتے ہیں, اور کمیونٹی ساری چونکہ اٹ سیلف جو بھی کمیونٹی ہے وہ ساری ایجوکیشن سے وابستہ ہوتی ہے. آپ ان بچوں کو کیا کہیں گے جو ہمارے بچے اس وقت ابھی پرائمری سیکشن میں یا ہمارے مڈل لیول پہ ہیں, وہ انگریزی کو کس طرح سمجھیں, کس طرح لیں, اس کا یوزیج کس طرح کریں تاکہ ان کی انگریزی کی ووکیبلری اور ان کی سپیکنگ پاور بہتر ہو سکے؟ بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا. میں نے کہا کہ بنیادی طور پر ہمیں انگریزی کے مقام کا تعین کرنا نمبر 1, اور اس کے بعد بنیادی تعلیم سے ہی پرائمری سے ہی ہمیں انگریزی کو جو ہے سیکھنے کے لیے وہ ماحول فراہم کرنا بہت ضروری ہے. آج بدقسمتی سے انگریزی کی کمی کی وجہ ہمارا ٹیچر ہے. ہم اچھا انگلش ٹیچر پیدا نہیں کر سکے. اچھے طالب علم تو ہم نے پیدا کیے ہیں لیکن اچھے انگلش ٹیچر پیدا نہیں کر سکے اس بنیاد کے اوپر کہ انہیں پڑھائی کے بعد نوکری مل گئی اور نوکری کے بعد انہوں نے اس کو نوکری ہی سمجھا. کوئی اعلیٰ سطحی ان کا کورس نہیں کرایا گیا, کوئی سینڈوچ کورس نہیں ہے, کوئی لینگویج سکھانے کا کورس انہوں نے نہیں کیا. خود بیچارہ ٹیچر جو ہے وہ اس تربیت کے عنصر سے جو ہے عاری نظر آتا ہے, جس کی وجہ سے شاید ہم انگریزی کو اپنے بچوں تک پہنچانے میں ناکام ہوئے ہیں. اور شاید یہی جو فیور ہے, یہی جو خوف ہے انگریزی کا, وہ نیچی کلاسوں سے ہم جو ہے اوپر تک پہنچا رہے ہیں اور شاید اس میں ہمیں کامیابی نہیں مل رہی. آپ نے طلباء کی بات کی. پچھلے کچھ عرصے سے مڈل اسٹینڈرڈ سے آپ نے دیکھا
کہ گرامر کی بک کو ہی ختم کر دیا گیا. پرائمری سیکشن میں تو پہلے بھی اس طرح کی شاید کوئی کہیں چلتی تھی تو اضافی تھی، ادروائز گورنمنٹ کے سیکٹر میں تو نہیں تھی، اور مڈل سے بھی اب اس گرامر کو ختم کر دیا. آپ بطور پروفیسر انگریزی کے ماہر کیا سجیشن دیں گے کہ کیا یہ اقدام صحیح ہے؟ بغیر گرامر کی کتاب کے اسپیسیفک کتاب کے کسی زبان کو سمجھنے میں بہتری آ سکتی ہے، یا بغیر گرامر کی کتاب کے بھی اسپیسیفکلی وہ کتاب لگا کر انگریزی کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک غلط اقدام ہے حکومتی اگر سطح پر کیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ فوری نظر ثانی ہونی چاہیے. کتابی علم کے بغیر آپ صحیح علم حاصل نہیں کر سکتے، اور خاص کر جس گرامر کی آپ نے ذکر کیا ہے، گرامر کے علم کے بغیر ہمیں زبان کس طرح آئے گی؟ زبان کیسے آئے گی؟ انگلش لینگویج جو ہے وہ اٹ سیلف جو ہے وہ گرامیٹیکل رولز کا مجموعہ ہے. ٹھیک. اور جب تک وہ گرامیٹیکل رولز ہمارے بچوں کو پتہ نہیں چلیں گے، ہم انہیں بتائیں گے نہیں، کتاب نہیں ہوگی ان سے، انہیں ہمارا ٹیچر بھی نہیں بتائے گا، تو وہ کس سے حاصل کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور اس مڈل لیول کے اوپر، مڈل سٹینڈرڈ کے اوپر فوری طور پر انگلش گرامر کا، اور چونکہ حکومتی عوام تک یہ ہماری آواز جا رہی ہے، عوام تک بھی یہ آواز جا رہی ہے، میری درخواست ہوگی عوامی رائے عامہ سے بھی کہ یہ مطالبہ محکمہ تعلیم کے اعلیٰ عہدیداران سے بھی میرا ہوگا کہ آپ فوری طور پر جو ہے اس فیصلے پہ نظر ثانی کرتے ہوئے مڈل سٹینڈرڈ میں انگریزی کی گرامر کی کتاب جو ہے اس کو فوراً بحال کیا جائے، تاکہ ہمارے طلباء بھی بنیادی انگریزی، میں کہتا ہوں کہ انگریزی گرامیٹیکل رولز کے بغیر کوئی مکمل نہیں ہے. شاید اسی وجہ سے آج جو ہم انگریزی بول رہے ہیں یا بولنے سے کترا رہے ہیں، وہ ہمیں انگریزی رولز نہیں آ رہے، گرامیٹیکل رولز نہیں آ رہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے کنفیوز ہیں. اسی کے ساتھ ٹینسز جو ہیں، ٹینسز بھی یہی سٹیج ہے جو مڈل سٹینڈرڈ کی سٹیج ہے جہاں پر ٹینسز پڑھائے جاتے ہیں بچوں کو. اور ٹینس کیا ہے؟ بنیادی طور پر یہ ٹینس جو ہے یہ ریفلیکٹ کرتا ہے زمانے کی سوچ کو. صحیح. زمانے کی سوچ کے مطابق ہم اگر اپنے نظام تعلیم کو بہتر نہیں کریں گے، اپنے تدریسی نظام کو بہتر نہیں کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم خاطر خواہ و نتائج حاصل نہیں کر سکیں گے. آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے جس طرح باقی زبانیں ہیں، زبان تو گرامر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اور اگر کسی بندے کو گرامر کے بنیادی اصول نہیں آتے تو پھر اگر اس کو زبان کے کچھ لفظ آتے بھی ہوں گے تو وہ بولتے ہوئے جو ہے وہ ایزیٹیشن محسوس کرے گا. اس بات پہ آتے ہیں کہ انگریزی لکھنا اور پڑھنا تو شاید ہمارے اس ریجن کے طلباء سیکھ لیتے ہیں، اور ایون دن کے جو ایجوکیٹڈ جن کو ہم کہا جو تو بندہ ایجوکیشن ساری زندگی سیکھتا ہے، لیکن ایک ڈگری حاصل کرنے کے بعد بندہ سمجھتا ہے یا معاشرہ سمجھتا ہے کہ یہ فلاں شخص ایجوکیٹڈ ہے. جو پرابلم آ رہا ہے ہمارے اس ریجن میں، ہمارے لوگ کہیں انگریزی، ہمارے طلباء ینگسٹر انگریزی لکھ بھی لیتے ہیں اور پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن بولنے کا پروفیسر بھی ایک پرابلم ہے باہر صورت، جو ہمارے جو نئی جنریشن آ رہی ہے اس میں بھی ابھی تک موجود ہے. آپ بطور ماہر کیا کہیں گے کہ اس کمی کو ہم کس طرح دور کر سکتے ہیں، اور ہمارے وہ بچے جو اس وقت پڑھے لکھے ہیں وہ اپنے اس کمی کو کیسے دور کر سکیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بصیرت قوم یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے. آج نہ صرف خطۂ کشمیر کے اندر بلکہ پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر بھی انکلوڈنگ گلگت بلتستان ہمیں جو ہے وہ مواقع ہی حاصل نہیں ہیں کہ ہم انگریزی کو صحیح طریقے سے بول سکیں، انگریزی صحیح طریقے سے لکھ سکیں. صحیح. اور یہی بہت بڑا مسئلہ آج پیدا ہو چکا ہے. اگر کوئی بچہ اپنے ذرائع سے علم حاصل کر کے اپنی محنت سے اگر کچھ الفاظ بول لیتا ہے، اپنی ووکیبلری استعمال کر لیتا ہے، ہم اسے خواندہ تو کہہ سکتے ہیں، انگریزی نالج کے حوالے سے اس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ انگلش لینگویج جو ہے اس کے لیے بنیادی سٹرکچر جو ہے وہ بچے کے ذہن میں ہونا چاہیے. صحیح. وہ سٹرکچر اس کا گرامیٹیکل رولز کی وجہ سے، وہ سٹرکچر جو ہے ٹینسز کے استعمال کی وجہ سے، وہ سٹرکچر جو ہے ووکیبلری کے استعمال کی وجہ سے
ہمارے طالب علم تک پہنچے گا پھر ہی وہ اس قابل ہوگا کہ وہ ایکسپریس کر سکے گا. صحیح. ہمارے یہاں سب سے جس چیز کا آپ نے ذکر کیا ہے ایکسپریشن کا, آج ہمیں خوبی جو ایکسپریشن کے اندر آ رہی ہے کہ ایک تو ہمارے اندر ایک نام نہاد سا خوف ہم نے قوم کے اندر, پوری قوم کے اندر ڈالا ہوا ہے کہ تم نے گرامیٹیکل انگلش ہی بولنی ہے تو غلطی ہو جائے گی, یہ گرامیٹیکل مسٹیک ہو جائے گی, لوگ ہنسیں گے. میں کہتا ہوں کہ آج دور جو ہے کمیونیکیٹو انگلش کا ہے. صحیح. آپ کو کمیونیکیٹ لینگویج کا کیا مطلب ہے؟ لینگویج از اے مینز آف کمیونیکیشن. یو ول ہیو ٹو کمیونیکیٹ. آپ کے پاس جو نالج ہے, جس طرح کے الفاظ موجود ہیں, سادہ سے سادہ الفاظ کے اندر آپ کمیونیکیٹ کریں. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ you will be able to speak correct English and you will be able to write correct English. آپ کیا رائے دیں گے کہ ہمارے مروجہ نظام تعلیم میں بھی انگلش کے اس ایکسپریشنز کو بہتر بنانے کے لیے کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کروائی جاتی؟ بڑا خوبصورت سوال کیا آپ نے. میں پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا. طلباء کو اتنی بڑی تعداد کو ایکٹیویٹی میں کس طرح شامل کیا جائے جبکہ ہمارے اساتذہ کو وہ ایکٹیویٹی میں اثر نہیں ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ سب سے پہلے ہم انگلش پڑھانے والے ٹیچر کو لیس کریں اس ایکٹیویٹیز سے, تاکہ اساتذہ کے لیے میں سمجھتا ہوں کوئی بڑا ہمارے یہاں اکیڈمیز موجود ہیں, ادارے موجود ہیں, ٹریننگ اکیڈمیز موجود ہیں, ٹریننگ کالجز موجود ہیں, ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ہمیں انگلش ٹیچرز کو جو ہے چھوٹے سینڈوچ کورس ہیں, ہفتہ 10 دن کے, 15 دن کے, مہینے کے, وہ کورس کروائے جائیں خصوصاً چھٹیوں کے دوران. اور سال کے بعد ریفریشر کورسز. مجھے خود یہ فخر حاصل ہے کہ بحیثیت صدر آزاد کشمیر کالج ٹیچر ایسوسیشن میں نے آزاد کشمیر کے اندر 5 جو ہیں ریفریشر کورسز کا اہتمام کرایا مختلف سبجیکٹ کے اندر. انگلش, فزکس اور باٹنی اور کامرس کے اندر ہم نے جو ہے ریفریشر کورسز کا انعقاد کرایا تاکہ ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ بھی اس ٹریننگ سے لیس ہو کر ہمارے طلباء کی بہتر تربیت کر سکیں. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی وزراء کو اور ہمارے وزیر تعلیم کو, سیکرٹری تعلیم کو, ڈائریکٹر کالجز, ڈائریکٹر سکولز کو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم جو اکیڈمی ہے میرپور میں, ایک ہماری کالج ٹیچر یا اسکول ٹیچر اکیڈمی جو تھی آج یہاں سے شفٹ کر دی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ اس کو میرپور میں شفٹ کیا جائے اور وہاں جو ہے بہتر تربیت کے لیے بندوبست کیا جائے. میرپور کے اندر ہمارے پاس ایجوکیشن کالج ہے اور وہاں سے ہمیں بہترین جو ہے افرادی قوت بھی میسر آ سکتی ہے. ایک یہ بات بھی کی جا سکتی ہے, آپ کی بات سے مجھے بڑی ایک آئیڈیا آیا جو آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے جو آپ جیسے ماہرین ہیں ان کی خدمات لے لی جائیں اور وہ اگر 2-4 دن بھی ٹیچرز کو اپنے جو ان کے اندر خدا نے صلاحیتیں دی ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ٹیچرز کی استعداد کو کسی قدر بہتر کیا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بڑا خوبصورت بات کی آپ نے. اور اس میں ایک واقعہ بتاؤں آپ کو کہ برطانیہ, چونکہ میری کتاب کا تعلق برطانیہ سے ہے, میری جو کتاب پرائڈ آف میرپور جو ہے اس پہ بات کریں گے, بات ہوگی اس پہ بھی. تو اس میں برطانیہ میں جب میں گیا تو وہاں لارڈ میئر جو برمنگھم ہیں ان سے میری بات ہوئی تو ان کی طرف سے بھی یہ بات میرے سامنے آئی کہ ہم جب میرپور جاتے ہیں یا آزاد کشمیر جاتے ہیں تو ہم سے لوگ اور مطالبہ کرتے ہیں, ہم وہ مطالبہ شاید پورا نہیں کر سکتے. ہم ٹیکنیکل اسسٹنٹس کے لیے تیار ہیں. اور میں ابھی آپ کو ایک اس کی مثال بتاؤں کہ ابھی چند دن قبل میں ایک میڈیکل کیمپ جو ہے 4 سدہ کے بھی میں کرا کے لایا ہوں اور وہاں اس کیمپ کے لیے برطانیہ سے ایک ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہوئے تھے جو اسپیشلی اس کے لیے آئے ہیں, ڈاکٹر جاوید اقبال. میں اس کا آپ کی وساطت سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوورسیز بھائی جو ہیں, وہ بہنیں جو ہیں, ہماری بچیاں جو ہیں آج وہاں ویل ایجوکیٹڈ ہیں, وہ چھٹیوں کے اندر یہاں آ کے ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں. اور ہم چونکہ آلریڈی میرپور جو ہے یہ برمنگھم کے ساتھ جو ہے لنکڈ ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا برمنگھم کے لارڈ میئر, سابق لارڈ میئر شفیق شاہ صاحب سے بھی کہ وہ بھی آئندہ ٹور کے دوران جو ہے اپنے ساتھ جو ہے
ایک اساتذہ کی ٹیم لائیں جو یہاں ہمارے بچوں کو شارٹ لیکچرز کے لیے سینڈوچ کورس کے لیے تربیت کر سکیں، تو اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہوں گے۔ بہت شکریہ ناظرین، یہاں لیتے ہیں ایک بریک، کہیں جائیے گا نہیں۔ پروفیسر صاحب سے بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے، یہ خوبصورت گفتگو جاری رہے گی۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام. بولو نیوز کشمیر کی نشریات آپ دیکھتے ہیں؟ جی دیکھتا ہوں. یہ کیسی لگی ہیں آپ کو؟ بہت اچھی ہیں. بیسٹ چوائس کی طرف سے ان کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں. امید کرتے ہیں کہ کشمیر کے کافی سارے مسائل بولو نیوز حل کرنے میں مدد دے گا. اب کشمیر کھل کے بولے گا. اب کشمیر کھل کے بولے گا. اب کشمیر کھل کے بولے گا. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد محترم پروفیسر محمد بشیر چودھری صاحب. وقفے سے پہلے ان سے بات چل رہی تھی. پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ انگلش میں ایک اور بھی پرابلم آ رہا ہے بچوں کو بالخصوص. 2 ایکسنٹ ہیں. ہماری جو بکس ہیں ان کے اندر تو برٹش ایکسنٹ رائج ہے. کچھ سپیلنگز کا بھی فرق آ جاتا ہے, کچھ وہ جو ہے پروننسیشن کا بھی فرق آ جا رہا ہے. جبکہ ہمارے جو کمپیوٹر زبان ہے وہ ساری چلتی ہے امریکن. تو ان ایکسنٹس میں کتنا فرق ہے, اور ہمارے بچے جب لکھتے ہیں تو اس میں کیا وہ ہم کون سا ایکسنٹ ہمیں اپنانا چاہیے, یا ہماری حکومت کیا کرے کہ بچوں کے لیے یہ جو فمبلنگ ہوتا ہے بچہ کہ ایک سپیلنگ کہیں پہ وہ لکھتا ہے کمپیوٹر پہ تو وہاں پہ تو اس کا ایرر آ جاتا ہے, جبکہ اس کی کتاب کے اندر تو دوسرا لکھا آتا ہے. بڑا خوبصورت سوال کیا آپ نے. ہمیں بنیادی طور پر جو ہے انگلش ایکسنٹ جو ہے وہی داج میں ملا تھا, اسی کو ہم چلائے جا رہے ہیں. جبکہ دنیا کے اندر بے شمار لٹریچر جو ہے, خاص کر آج الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, اس کے اندر جو ہے امریکن جو ایکسنٹ ہے وہ جو ہے کافی ان ہو چکا ہے. تو ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ دونوں ایکسنٹ کو اپنانا ہوگا. تحریری حوالے سے کتابی شکل کے اندر ہمارے پاس برٹش ایکسنٹ موجود ہے, جبکہ کمیونیکیٹو انگلش کے اندر ہمیں جو ہے ایک کمبائن قسم کا ایکسنٹ جو ہے آج نظر آ رہا ہے. اصل انگریزی جو ہے وہ کمیونیکیشن کا ہی اظہار ہے. آپ جس بھی ایکسنٹ کے اندر اپنا مدعا بیان کریں گے وہ بات کریکٹ ہوگی. ہمیں اپنے اس ایکسنٹ کے اندر رہتے ہوئے ایک بہتر طور پر انگریزی کو بولنے کا جو ہے کام کرنا چاہیے, اس کو سامنے لانا چاہیے, تاکہ جو ہے ہمارے طلباء کے اندر یہ کنفیوژن پیدا نہ ہو سکے. اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو بھی لینگویج ہمارے ہاں استعمال ہو رہی ہے, لینگویج کا بنیادی مقصد اٹ از ٹو کمیونیکیٹ. تو جو ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, جو ہم ایکسپریس کر رہے ہیں, whether it is in British accent or in American accent, everybody understands it. انگریز کا علم اگر امریکن سمجھ سکتے ہیں اور امریکن کا برٹش سمجھ سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہمیں کوئی بہانہ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں دونوں کو سیکھنا چاہیے. آپ نے ٹیچرز کی بات کی, ایک بڑی خوبصورت بات تھی, اور آپ چونکہ استاد الاساتذہ ہیں تو میری یہ گزارش ہوگی آپ سے کہ آپ اپنا مدعا بیان کیجئے گا کہ ہمارے ہاں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ سبجیکٹ ٹیچر کا سسٹم رائج نہیں ہے. جبکہ دنیا کے اندر مجھے بھی انگلینڈ وزٹ کرنے کا موقع ملا تو جو ٹیچر مطالعہ یا سوشل اسٹڈی پڑھاتا ہے, فرض کرتے ہیں ہم وہ سوشل اسٹڈی کا ٹیچر ہے, جو انگلش کا ٹیچر ہے وہ انگلش کا ہی ٹیچر ہے, جو عربک کا ہے یا کسی اور لینگویج کا ہے وہ. ہمارے ہاں کوئی مشکل نہیں ٹیچرز کے لیے کہ ایک بندے کو سوشل اسٹڈی بھی پڑھانا ہے, ایک کو میتھس بھی پڑھانا ہے, اسی کو انگلش بھی پڑھانا ہے, تو ایک انسان کے لیے مشکل نہیں ہوتا کہ اتنے سبجیکٹس پہ وہ عبور حاصل کر سکے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری پرائیورٹی میں شاید انگریزی نہیں ہے. ہم نے ٹیچر کو وہ مقام نہیں دیا کہ وہ انگلش ٹیچر رہے. صحیح. انگلش ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام لوازمات سے لیس ہو کے جو حکومتی سطح پہ اس انگلش ٹیچر کا جو تصور ہے اس کو ختم کر دیا جائے. مکمل سبجیکٹ ٹیچر جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمیں انگلش لینگویج اور لٹریچر دونوں پڑھا سکے. صحیح. اگر ٹیچر جو ہے ہمارا ویل سیٹ نہیں ہوگا, ویل ٹرینڈ نہیں ہوگا, ویل ورس نہیں ہوگا, تو پھر ہم بچوں کو کس طریقے سے انگلش کی تعلیم دے سکیں گے. لہذا ضروری ہے کہ ہمیں فوری طور پر انگلش ٹیچر کا, انگلش انسٹرکٹر بلکہ میں کہوں گا کہ ہمیں ایجوکیشن کالجز کے اندر, ہمارے ڈگری کالجز کے اندر ہمیں انگلش انسٹرکٹر کی ضرورت ہے.
صحیح. انگلش ٹیچر کے ساتھ ہمیں انگلش انسٹرکٹر کی ضرورت ہے. جس طرح ملٹری کالجز کے اندر انگلش انسٹرکٹر موجود ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں، اس طریقے سے ہمیں بھی محکمہ تعلیم کے اندر انگلش انسٹرکٹر سی فل ٹائم انسٹرکٹر کی ضرورت ہے، تاکہ ہم تعلیم انگریزی تدریس کو بہتر طور پر. جس طرح پہلے آپ نے کہا کہ ایک ٹیچر کے لیے جب ایک سبجیکٹ ہوگا تو اس کو ٹرین کرنا بھی آسان ہوگا اور بہتر طور پر جو ہے وہ طلباء کو کمیونیکیٹ بھی کر سکے گا، اور انگریزی ہمارے لیے مشکل بھی نہیں ہوگی. بہت خوب. پروفیسر صاحب، انگریزی کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں، بالخصوص اب تو گورنمنٹ کا بڑا احسن اقدام ہے، آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہماری آزاد کشمیر کی جو ہمارا تعلیمی سیٹ اپ ہے، اس نے سیکنڈری سطح پر تو اپنے سبجیکٹ سارے خود یہاں سے لانچ کیے ہیں. ہمارا آزاد کشمیر ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، وہ ساری کتابیں تیار کر رہا ہے. اس کا بیسک فائدہ یہ ہوا کہ جو نصاب کی روح ہوتی ہے، اپنا کلچر، اپنا دین، اپنی لوازمات کی چیزیں، جس طرح چونکہ بیسیکلی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ ماہر تعلیم ہے کہ نصاب کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ نیڈز آف دا سوسائٹی جو ہے اس کو فلفل کرنا. لیکن اوپر لیول پہ ابھی بھی ہماری انگلش میں یہ پرابلم ہے، اور نیچے بھی کچھ ابھی یہ چیزیں ملتی ہیں کہ ہم نے وہی پرانی کہانیاں، مرچوں کی کہانی آ گئی، مسٹر چپس تو ایک زمانہ ہو گیا پڑھا جاتا تھا اور ابھی تک پڑھا جا رہا ہے. کیا یہ کمی نہیں آپ محسوس کرتے کہ ہمارا اپنا کلچر آنا چاہیے انگلش کا؟ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جب میں خود طالب علم تھا تو اس وقت بھی مسٹر چپس چل رہا تھا، اور آج بھی اگر چل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہماری بدقسمتی ہے. ہمیں تعلیمی نظام کے اندر، میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے کریکولم کو تبدیل کرنا ہوگا. برطانیہ کے اندر دیکھیں کہ آج پرائمری سطح کے اوپر بھی کہیں مسٹر چپس کو نہیں پڑھایا جا رہا. برطانیہ کے نظام تعلیم کو مجھے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے. وہاں لیٹسٹ جو نصاب ہے وہ نافذ کیا جاتا ہے. یہ خوش آئند ہے کہ آزاد کشمیر کا اپنا نصاب بیورو موجود ہے، وہ میٹرک تک جو ہے اپنی کتابیں جو ہے چھاپ رہا ہے. ہمیں انٹرمیڈیٹ سطح کے اوپر بھی، ڈگری سطح کے اوپر بھی ہماری اپنی یونیورسٹیز موجود ہیں. ہمارا اپنا کریکولم موجود ہے. اس کو جو ہے ریفارم کر کے ہمیں ہماری ضرورت کے مطابق، معاشرتی ضرورت کے مطابق جو ہے مضامین کا انتخاب کر کے ہمیں جو ہے ناول کا انتخاب، اگر ناول لگانا ہی ہے ہمیں، تو ہمارے پاس بے شمار ناول موجود ہیں. اس کنٹینٹس کے اندر جو ہے آپ ناول لگائیں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں اس کو بہتر طور پر ایکسپلین بھی کر سکیں اور سمجھ بھی سکیں. بڑا اچھا ہوتا ہے. ہمارے ہاں پروفیسر آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ دو نظام ہائی تعلیم ابھی بھی جاری ہیں. ایک اے لیول اور او لیول کا نظام ہے، اور دوسرا ہمارا گورنمنٹ کا ایک مروجہ نظام ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے؟ چونکہ دو ڈیفرنٹ نظام چل رہے ہیں. کچھ بچے اے لیول اور او لیول کر رہے ہیں، ان کا پڑھنے کا طریقہ، ان کے وہ جائزے کا طریقہ ہے، جو ایگزامینیشن کا طریقہ ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے. جبکہ ہمارا جو مروجہ دوسرا نظام ہے جس میں ہمارے سیکنڈری ایجوکیشن کے بورڈ آتے ہیں، پھر یونیورسٹی لیول بھی ہے، وہ اس سے ڈیفرنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خوبصورت سوال کیا آپ نے. یہ آج ضرورت ہے ہمارے معاشرے کے اندر، خطہ کشمیر کے اندر اور پاکستان کے اندر بھی، کہ ایک نظام تعلیم نافذ کیا جائے ہونا چاہیے. صحیح. اور معاشرتی ضرورت کے مطابق، اپنی اسلامی روایات کے مطابق ہمارا نظام تعلیم ہونا چاہیے. ہاں، او لیول یا اے لیول کی اپنی ایک افادیت موجود ہے. صحیح. لیکن جب ہم نے بنیادی پرائمری سے ہی انگریزی کو اگر لازمی سٹیٹس دے دیا ہے تو پھر او یا اے لیول کی یا گورنمنٹ لیول کی تمیز جو ہے مٹ جانی چاہیے. صحیح. شاید آپ نے دیکھا ہوگا، آپ خود ایک ماہر تعلیم ہیں، کہ ہمارے پرائمری سطح کے اندر یا مڈل لیول تک بھی جو ہمارے پرائیویٹ جو سکول، پبلک سکول کھلے ہیں، اس کے اندر ہمارے بچے جو ہیں اسی ترغیب کا شکار ہو کے جو ہیں، غریب بندہ بھی جو ہے بچے کو جو ہے کہ جی اسکول میں داخل کرانے یا پبلک اسکول میں داخل کرانے کی کوشش کر رہا ہے. آج اس فورم کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ گورنمنٹ لیول کے اسکولوں کے اندر آج انگریزی لازمی ہے، پہلی کلاس سے لے کر. ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو گورنمنٹ کے اداروں کے اندر زیادہ سے زیادہ داخل کرائیں، اور اگر گورنمنٹ اور پبلک سیکٹر کے اندر جو ادارے ہیں ان کے اندر ایک صحت مند کمپٹیشن آئے. صحیح. پھر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے
آج بورڈ کے اندر آپ دیکھ لیں، یونیورسٹی کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کوئی اے لیول یا او لیول کا بچہ جو ہے بورڈ ٹاپ نہیں کر رہا. صحیح. آپ کا بورڈ ٹاپ کر رہا ہے، گورنمنٹ لیول کا بچہ ٹاپ کر رہا ہے. آزاد کشمیر بورڈ کا یا پنجاب بورڈ کا لڑکا جو ہے یا پاکستان بورڈ کا لڑکا جو ہے وہ ٹاپ کر رہا ہے. صحیح. اس کے اندر ہمارے دوسرے ادارے جو ہیں اگر وہ اس طرح کے امتحانات کا انعقاد کرتے ہیں، ہمیں اس کو بھی غور میں لانا چاہیے. اپنے نظام امتحان کو بہتر کرنا چاہیے، اپنے نظام تدریس کو بہتر کرنا چاہیے، تاکہ یہ تفریق جو ہے گورنمنٹ لیول کی، پبلک سکول کی، اے اور او لیول کی جو ہے یہ مٹ جائے. ہم ایک ہی طرح کی تدریس جو ہے اپنی قوم کو جو ہے دے سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم نظام تعلیم کے اندر بہتر نتائج حاصل کرنے کے اندر کامیاب ہو جائیں گے. تعلیم کے اندر دنیا میں اگر دیکھیں تو جو جائزہ ہے جس کو ہم ایگزامینیشن بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں ایک کنسیپٹ تو یہ ہے کہ کنسیپچول وہ لیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے یہاں تک لکھیں گے. آپ کیا بطور ماہر تعلیم کیا مشورہ دیں گے؟ دنیا میں تو سارا شاید کنسیپچول زیادہ یہ سسٹم چل رہا ہے، اور ہمارے ہاں کسی قدر اس چیز کی کمی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کمی ہے. آج ہمارا میری مراد بالکل سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری تک ہے. اعلیٰ تعلیم کے اندر بھی یہی سلسلہ ہے کہ ہم اپنے نظام امتحان کو بہتر نہیں کر سکے، اس کے اندر ضروری تبدیلیاں نہیں لا سکے. جس کنسیپٹ کی آپ نے بات کی ہے، آج برطانیہ کے اندر مجھے ذاتی طور پر تجربہ بھی ہے. میں خود بھی کہیں وزٹنگ لیکچر جاتا ہوں وہاں، تو مجھے وہاں تجربہ حاصل ہوا کہ وہاں کلاس ٹیسٹ جو ہے وہ ٹیچر خود لیتا ہے، اور ایک ریسپانس فارم جو ہے آج یہاں ہم انٹری ٹیسٹ کے اندر جس ریسپانس فارم کو استعمال کر رہے ہیں وہ وہاں ٹیچر روز مرہ استعمال کر رہا ہے. تو ہمیں کلاس ٹیسٹ کے اندر وہ ریسپانس فارم جو ہے یہاں انٹروڈیوس کرانے چاہیے اپنے میٹرک لیول کے اوپر، انٹر لیول کے اوپر، ڈگری اور پوسٹ گریجویٹ سطح کے اوپر بھی، تاکہ ہم وہ جو کنسیپٹ ہے دنیا کے اندر ہم نے کمپٹیشن کرنا ہے. دنیا کی دوسری یونیورسٹی کے اندر جو ہے ہم نے داخلے لینے ہمارے بچوں نے جانا ہے. وہاں کس طریقے سے آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر جب یہاں کا ہمارا انجینئر یا ڈاکٹر جاتا ہے تو وہاں اس ریسپانس ٹیسٹ کے اندر ہی وہ فیل ہو جاتا ہے. شاید اس کو وہ تجربہ ہی نہیں ہے. میں حکومتی زومات سے بھی، محکمہ تعلیم کے بھی اکابرین سے بھی اور ماہرین تعلیم سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اس پہ ہمیں مل بیٹھ کے ایک جو ہے لائے عمل بلانا چاہیے کہ کنسیپٹ آف ایگزامینیشن جو ہے اس کو رواج دیا جائے. بہت ہی حد تک انٹر یا ڈگری سطح کے اوپر ہماری یونیورسٹی یا کالجز نے، بورڈز نے کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کو تھرو اینڈ تھرو نیچے تک ہمیں لانا چاہیے، اور نیچے سے بلکہ اوپر کی طرف لے جانا چاہیے، تاکہ ہمارے بچے کو وہ بنیادی جو کنسیپٹ وہ اس کا کلیئر ہوگا. پھر ہی وہ جو ہے تمام سبجیکٹ کے اندر، سائنسز کے سبجیکٹ، انگریزی، اس کا کنسیپٹ کلیئر ہوگا، اور پھر ہی جو ہے وہ کامیاب طالب علم ثابت ہو سکے گا اور معاشرے کے اندر کارآمد شہری بن سکے گا. بہت شکریہ. پروفیسر صاحب ایک بات رہ گئی، ہمارا پروگرام بھی اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. آپ نے ایک بڑی خوبصورت کتاب لکھی کہ پرائڈ آف میرپور. وہ کتاب ذرا بتائیے گا کہ آپ کا کیا کانسیپٹ تھا، یا اس کتاب کے اندر کس چیز کو آپ نے موضوع گفتگو بنایا، اور اس کتاب کو اب کہیں کس جگہ پہ وہ اسٹینڈ کر رہی ہے، کہیں لائبریریز کے اندر موجود ہے، یا اس کی کیا صورتحال ہے، بتائیے گا ذرا. جی تھینک یو. آپ نے میری کتاب جو ہے پرائڈ آف میرپور کے حوالے سے بات کی ہے. پرائڈ آف میرپور بنیادی طور پر ہسٹری آف امیگرینٹس ہے. جی جی. ہمارے لوگ برطانیہ یہاں جب گئے تو ان کی مکمل ہسٹری ہے وہاں، اس کے اندر کس طریقے سے ہمارے لوگوں نے یہاں سے برطانوی نیوی کے اندر جو ہے بھرتی ہو کے وہاں برطانیہ کے اندر اترے ہیں. وہاں جا کے لوگوں نے اس معاشرے کے اندر جا کے کس طریقے سے اپنا مقام پیدا کیا ہے، اس کی مکمل عکاسی ہے. اور میں نے محسوس کیا اپنے برطانیہ کے دورے کے اندر کہ ہمارے اور اوورسیز پاکستانی کے اندر جو جنریشن گیپ پیدا ہو رہا ہے اس کو کم کرنے کے لیے مجھے کچھ ریسرچ کرنی چاہیے. اور یہ میرا اپنا ریسرچ ورک ہے خطۂ کشمیر کے اندر، پاکستان کے اندر، اور بالخصوص
برطانیہ اور یورپ اور مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے مجھے مڈل ایسٹ کے اندر بھی جانے کا اتفاق ہوا، ویسٹرن یورپ سارا مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا، تو میں نے محسوس کیا کہ اوورسیز رہنے والے ہمارے بہن بھائی جو ہیں، ہماری نسل جو ہے، ان تک ہمارا وہ مدعا جو ہے نہیں پہنچ رہا، ان تک یہ ان کے اور ہمارے درمیان جو جنریشن گیپ آ رہا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم گلہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے اوورسیز جو ہیں میر پر نہیں آ رہے یا پاکستان میں نہیں آ رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے، اور یہ کتاب جو ہے ہماری وہاں برطانیہ میں رہنے والے ہمارے تارکین وطن کے ہر گھر کی ضرورت ہے، اور یہاں رہنے والے بچوں کے لیے بھی ضروری ہے، تاکہ وہ وہاں کے ماحول سے واقف ہو کر وہ یہاں سے وہاں واقف ہو سکیں، اور یہاں کے بچے ہمارے جو ہیں واقف ہو کے وہاں اعلیٰ اداروں کے اندر تعلیم بھی حاصل کر سکیں۔ اور بنیادی طور پر یہ ہسٹری آف امیگرینٹس ہے، میرپور چونکہ ہمارا امیگرینٹس کا شہر ہے، تو تارکین وطن کے حوالے سے مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی عار نہیں ہے، الحمدللہ یہ واحد کتاب ہے جس کی تقریب رونمائی جو ہے برطانیہ کے اندر ہوئی ہے، اور مجھے الحمدللہ بہت پذیرائی حاصل ہوئی، اور اس کتاب کی اسی سال اگست کے اندر یہاں میرپور کے اندر بھی تقریب رونمائی ہو چکی ہے۔ اور یہ کتاب مجھے اس حوالے سے بتانے میں بھی فخر محسوس ہو رہا ہے کہ تمام پبلک لائبریریز کے اندر یہ کتاب مفت سپلائی کی گئی ہے، اور بالخصوص خطہ اندرال کے اندر اور خطہ میرپور کے اندر جو ہے تمام لائبریری کے اندر اس کتاب کو اگر کہیں نہیں پہنچی تو میں آپ کی وساطت سے کہتا ہوں کہ یہ تمام لائبریری کے لیے میری طرف سے جو ہے یہ تحفہ ہے، تاکہ ہمارے نوجوان جو ہیں ان کو اپنے آباء و اجداد کے بارے میں علم ہو، اس ہسٹری سے آگاہ ہو سکیں، اور ہماری جو نوجوان نسل وہاں ہے اس کو بھی ہمارے میرپور کے حوالے سے پروفیسر یہ بتا دیجئے گا کہ پھر جو بندہ لینا چاہے وہ کہاں تک اس کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب بیچنے کے لیے ہم نے نہیں، اگرچہ اس کا قیمت جو مقرر ہے، لیکن اداروں کے لیے یہ کتاب ہمارا ایک جو میرپور کمیونٹی ایکشن گروپ ہے اس کی طرف سے، اور ستارہ خدمت ویلفیئر انٹرنیشنل، یہ کتاب بنیادی طور پر چاچا زمان علی چودھری ستارہ خدمت جو ہے آزاد کشمیر کے پہلے فرد ہیں جن کو پاکستان حکومت پاکستان کی طرف سے ستارہ خدمت کا اعزاز دیا گیا، ستارہ خدمت ویلفیئر انٹرنیشنل کی طرف سے اسپانسر کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب ہم نے بیچنی نہیں ہے، یہ تمام اداروں میں تمام لائبریریز میں مفت پہنچائی جاتی ہے۔ ہاں اگر برطانیہ کے اندر رہنے والے لوگ اس کو کتاب کو لیں گے تو انہیں ہم جو ہے اس کی آمدنی جو ہے ستارہ ویلفیئر ایسوسی ایشن یا میرپور کمیونٹی ایکشن گروپ کے لیے، میرپور کے لوگ اگر کہیں کوئی لائبریری کوئی رہ گئی ہو جس طرح آپ نے فرمایا تو وہ کہاں رابطہ کریں کہ وہ کتاب ان کو بھی میسر آ سکے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرپور کے اندر آپ اکبر پبلک لائبریری یہاں موجود ہے، میرپور کی سب سے بڑی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر لائبریری ہے، اس لائبریری کے اندر یہ کتاب موجود ہے، ملے گی انشاءاللہ آپ کو۔ اگر باقی بھی میاں محمد باقی لائبریری ہے اس کے اندر جو ہے ایک آشوی لائبریری چترپڑی کے اندر ہے، وہاں بھی پہنچائی ہے۔ میں نے اپنی بساط کے اوپر بساط کے اندر میں نے پوری کوشش کی ہے کہ عوامی لائبریریز کے اندر، پبلک لائبریریز کے اندر، کالجز کے اندر، اسکولوں کے اندر اس کتاب کو پہنچایا جائے۔ ہاں اگر کہیں نہیں پہنچی تو مجھے آپ کی رہنمائی حاصل ہوگی، انشاءاللہ وہاں تک بھی یہ کتاب پہنچائی جائے۔ بہت شکریہ پروفیسر۔ پروگرام کے آخر میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ ہمارے سرمایہ ہیں، ایک ماہر تعلیم ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کمیونٹی کو بطور پروفیسر اور انگریزی کے پروفیسر کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ۔ میں کہتا ہوں کہ آج انگریزی تعلیم و تدریس کے حوالے سے ہی بات ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انگریزی کسی طرح بھی مشکل زبان نہیں ہے۔ صحیح۔ پوری قوم کے اندر اپنے بچوں کو میں یہ تاثر دینا چاہتا ہوں، بتا دینا چاہتا ہوں کہ انگریزی از نو مور اے ڈیفیکلٹ لینگویج۔ میں آپ کو آج نسخہ دیے جا رہا ہوں انگریزی سیکھنے کا، اس سے اگر آپ فائدہ اٹھائیں تو میں اپنے اساتذہ سے بھی کہوں گا کہ اس طریقہ کار کو اپنا کر ہم اپنے اداروں کے اندر گراس روٹ لیول سے انگریزی کی تعلیم کو بہتر کر کے اوپر لے جا سکتے ہیں، اور پھر ہی ہم جو ہے ایک اچھی کلاس جو ہے وہ پیدا کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اس کے لیے میں نے اس کو
21 दिन के अंदर 21 रोज़ा एक कोर्स जो है इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स जो है मैंने ड्राफ्ट किया हुआ है, वो मैं यहाँ वजाहत करूँगा, आपके सामने बयान करूँगा कि डे फर्स्ट जो है आपका अल्फ़ाबेट्स का है। अल्फ़ाबेट्स का इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो हैं आपको पता है ABC हम पहली क्लास से ही शुरू करते हैं, पहले छठी जमात से पढ़ते थे, आज हम पहली क्लास से शुरू कर रहे हैं। तो अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनका इस्तेमाल, उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है, इनकी रिहर्सिंग जो है, ये फर्स्ट डे हमारा है। फर्स्ट डे सही। सेकंड डे जो है हमारा वर्ड नॉलेज का है। वर्ड नॉलेज के अंदर हमारी वोकैबुलरी आती है, वर्ड बिल्डिंग आती है। सही। आपको पता है कि अल्फ़ाबेट क्या हैं? अल्फ़ाबेट दीज आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज इट हैज़ 26 बेसिक यूनिट्स। सही। And these 26 letters they form the words। जो हमारा सेकंड डे है वो वर्ड बिल्डिंग का है। सही। इससे हमारी वर्ड बिल्डिंग होगी। और तीसरा डे जो है हमारा वर्ड से सेंटेंस बिल्डिंग पे होगा। गुड। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स सम और कंप्लीट सेंस। तो इस हवाले से अगर हम तीसरे दिन सेंटेंस की नॉलेज को जो है रिहर्स करेंगे, और चौथा दिन जो है हमारा काइंड ऑफ सेंटेंस के ऊपर है। गुड। हमारे काइंड ऑफ सेंटेंस जो हैं उनको हम जो है उसकी यूज़ के मुताबिक रिहर्सिंग करेंगे, उनके यूजेज पे जाएंगे। यूज़ ऑफ टेंसेस जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये हमारा चौथा दिन जाएगा। पांचवें दिन के अंदर अंग्रेज़ी ज़बान के बेसिक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनका है। हमारे बच्चों को आज कोई पता नहीं है कि हमारे पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। इवन हमारे असातिज़ा के बहुत से असातिज़ा को मुझे डिग्री लेवल के ऊपर या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के ऊपर भी पढ़ाने में मुश्किलात पेश आती रही हैं। हमारे बच्चों को अल्फ़ाबेट्स ही नहीं पता, हमारे बच्चों को बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स का ही नहीं पता। अगर किसी बच्चे से आप पूछें व्हाट इज़ ग्रामर की डेफिनेशन उसे नहीं पता। उस हमारे बच्चे को पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं उसको कोई पता नहीं है। हमारा जो है फिफ्थ जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच का है। सही। पार्ट ऑफ स्पीच हमारे जो हैं उनका नॉलेज जो है पांचवें दिन का है। छठा दिन जो है हमारा छठे से 15 तक जी, ये हमारा जो है यूज़ ऑफ एवरी पार्ट ऑफ स्पीच है। सही। अब जो हमारे 9 पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनको 1 बाय 1 हमने उनकी रिहर्सिंग करनी है और उनके यूजेज जो है उनको पढ़ना है। यूजेज जो है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तब अंग्रेजी आती है। यूजेज का इस्तेमाल जो है वो हमारा 15 दिन तक जाएगा। और फिर सबसे आम जिसकी तरफ आपने भी तवज्जो दिलाई कि हम करेक्ट इंग्लिश क्यों नहीं लिख सकते और क्यों नहीं बोल सकते, उसके लिए हमारा 15 से 17 दिन तक 2 दिन का कोर्स है। ये है टेंसेस एंड यूज़ ऑफ टेंसेस। टेंसेस को किस तरीके से हमने इस्तेमाल करना है, उनका यूजेज क्या है अपनी लैंग्वेज के अंदर, अपनी रोज़मर्रा बोलचाल के अंदर, अपनी तदरीस के अंदर, एक जुमले को कन्वर्ट कैसे करना, किस तरीके से एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस से मुझको मुंतकिल करना है, और ग्रामेटिकली और टेंस वाइज किस तरीके से ये है। और 17वां जो हमारा दिन आ रहा है ये बड़ा मुश्किल दिन है। सही। और इसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरी कौम कंफ्यूज है। ये है ट्रांसलेशन का। जी। ट्रांसलेशन बेसिकली जो कंसेप्ट लैंग्वेजेस का मैंने पहले आपको बताया था इब्तिदा के अंदर, अंग्रेज़ी ज़बान का अपना स्ट्रक्चर है, उर्दू ज़बान का या अरबी ज़बान का दीगर लैंग्वेजेस का अपना स्ट्रक्चर है। मैं उर्दू और अंग्रेज़ी को सिर्फ कंपेयर करूँगा। अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर आप खुद एक उस्ताद हैं, माहिर उस्ताद हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। जबकि अंग्रेज़ी के अंदर ऐसा नहीं है। ट्रांसलेट करते हुए हमारा बच्चा, हमारा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। हमें उसको बताना है कि उर्दू के अंदर कंसेप्ट क्या है, सब्जेक्ट है और उसके बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है और फिर जो है हमारा वर्ब आ रहा है।
یہ جب کنسیپٹ ہمارے بچوں کو ہوگا تب پھر ہم ٹرانسلیشن کے اندر جو ہے یہ جو ہے کمی پوری کر سکیں گے. اور پھر آخری جو ہمارے 17 سے 4 دن ہیں 21 تک ٹھیک 4 بیسک انگلش سکلز ہیں لینگویج لرننگ کی، جن کے بغیر ہمیں انگریزی بالکل نہیں آ سکتی. صحیح. یہ 4 بیسک سکلز کیا ہیں؟ لسننگ، اسپیکنگ، رائٹنگ اینڈ ریڈنگ. یہ 4 بیسک سکلز ہیں. ان کا نالج اور ان کا یوزیج جو ہے ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے، اور ان 21 دنوں کے اندر ہم بچوں کو یہ چیز اگر سمجھا سکیں، چھوٹے چھوٹے کورسز منعقد کر سکیں، چھوٹے چھوٹے لیکچرز ایک ٹاپک کے اوپر اگر ہم منعقد کر سکیں، تو میں اپنے ماہرین تعلیم کو، اپنے اساتذہ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ اگر اس طریقے سے ہمارے ماہرین تعلیم کو بلایا جائے، اگر مجھے بھی دعوت دی جائے، تو میں بھی کسی ایک ٹاپک کے اوپر اسکول کے اندر، کالج کے اندر آنے کے لیے تیار ہوں، تاکہ ہمارے بچوں کو بنیادی تعلیم سے، ہم انگریزی کی تعلیم سے آراستہ کر کے پھر ہی ہم جو انگریزی تعلیم سے آگے سفر ہمارا سائنٹیفک تعلیم کا ہے، اعلیٰ تعلیم کا جو تصور ہے، اس کو ہم حاصل کر کے ایک معاشرے کے اندر بہتر مقام اپنی نوجوان نسل کو دے سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے اس 21 نکاتی فارمولے پہ عمل کیا جائے تو انگریزی ہم اچھی بول سکتے ہیں، اور کریکٹ انگلش جو ہے ہم لکھ بھی سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ کمیونیکیٹو انگلش کے قابل ہو سکیں گے. اسی پہ میں اس پہ کوئی آپ نے کتاب بھی لکھ دی ہے جو آپ نے یہ پورا جو اسکیجول بتایا؟ یہ ایک سکیچ میں نے بنایا تھا اپنی تدریس کے دوران، جو بچوں کو میں تدریس کرتا رہا ہوں، اور بالخصوص اس میں جو میں نے تبدیلیاں کی ہیں برٹش انگلش کی. وہاں جا کے میں نے جو تدریسی طور پر وہاں محسوس کیا کہ وہاں کس طریقے سے تدریس کی جا رہی ہے، تو اس کو سبجیکٹیو اور کنسیپچول میں نے اس بنیاد پر 21 دن کے اندر ترتیب وائز کیا ہے، تاکہ بنیادی طور پر ہمارا بچہ جو ہے یہ گراس روٹ لیول سے ہے، اوپر سے نہیں ہے. اوپر ہمیں کمیونیکیٹو انگلش کی ضرورت ہے، گراس روٹ لیول کے اوپر ہمیں کنسیپچول انگلش کی ضرورت ہے. آج تو آپ نے پوری کلاس سے لے لی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ٹیچرز بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے اس پروگرام کو سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کے لیے ایک آپ نے پورا اسکیجول دے دیا کہ یوں کریں تو پھر ان کے لیے انگریزی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور وہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے طلباء کے لیے ضروری ہے کہ وہ انگریزی کی الف بے سے لے کر ٹینسز تک، اس کی سٹرکچر تک، اس کی بیسک سکلز تک اس سے لیس ہو کے، پھر میں سمجھتا ہوں کہ طالب علم پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اپنا ایکسپریشن کر سکے گا، اور پھر ہی ہم اس قابل ہوں گے کہ تمام جدید تعلیمات سے ہم روشناس کر سکیں، دنیا کے ساتھ کمپیٹ بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جناب پروفیسر صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت گفتگو بھی کی، ہمارے پاس تشریف لائے، آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ. اور ناظرین، آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمارے پروفیسر صاحب کے لیے آپ بھی دعا گو ہوں گے، اور میں بھی دعا گو ہوں گا کہ اللہ آپ کو عمر دراز عطا کرے اور صحت یابی دے. ناظرین، آج کے پروگرام کے ساتھ اتنا ہی. انشاءاللہ کسی اور خوبصورت شخصیت کے ساتھ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب کے لیے محمد لطیف کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.